اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ الکہف کے کچھ ایسے سوالوں کے جواب دیں گے جو کہ فورم کے ممبروں نے بھیجے ہیں۔ کچھ سوال فورم پر سے آئے ہیں، کچھ باقی سننے والوں سے آئے ہیں جو فورم پہ نہیں ہیں لیکن الگ سے تفسیر کو سن رہے ہیں۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً سارے سوال جو ہیں وہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سفر کے بارے میں ہیں، اور اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں۔ یہ جو واقعہ ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا، اس کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں اور بہت سے بحث مباحثے چلے ہیں، اور مجھے پہلے بھی شک تھا کہ اس درس میں بھی سب سے زیادہ جو سوال اٹھیں گے وہ اس واقعے کے بارے میں اٹھیں گے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے محدود علم اور سمجھ کے مطابق جتنا بھی بہتر جواب دے سکوں دوں انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1 ہے جی، خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ایک کشتی میں، اور حدیث میں آتا ہے کہ کشتی والے جو تھے انہوں نے دیکھا انہیں اور پہچان لیا اور ان کو کشتی پہ آنے دیا اور ان سے کشتی کا کرایہ بھی نہیں لیا، لیکن اترتے وقت انہوں نے کشتی میں ایک شگاف ڈال دیا، اور یہ کشتی قرآن مجید میں آیت نمبر 79 میں آتا ہے کہ یہ چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے تھے، لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ لے کے جاتے تھے اور اس کے بدلے کچھ پیسے لیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا اس لیے کیا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں بتایا کہ ایک بادشاہ تھا جو بڑا غاصب بادشاہ تھا، اور وہ تمام کشتیاں ضبط کرنے والا تھا، لے کے جانے والا تھا، لیکن اس کشتی میں چونکہ نقص تھا تو یہ اس قابل نہیں رہی تھی کہ پانی پہ چل سکے، اس لیے وہ بادشاہ باقی ساری کشتیاں غصب کر لے گا لیکن اس کو چھوڑ دے گا۔ اب یہاں پہ 2 بھلائیاں ہو گئیں، ایک تو ان کی کشتی بچ گئی بادشاہ کے پاس جانے سے، دوسرا یہ کہ باقی ساری کشتیاں چلی گئیں، تو اب یہ اس کشتی کی مرمت کر کے، اس میں شگاف اتنا بڑا نہیں تھا، اس کی مرمت کر کے یہ دوبارہ اپنا ذریعہ روزگار حاصل کر سکتے ہیں، اور اس میں زیادہ آمدن ہوگی انہیں انشاءاللہ، کیونکہ ان کے مقابلے پہ اب باقی کشتیاں نہیں ہیں۔ تو سوال یہ اٹھایا گیا کہ باقی کشتی والوں نے کیا ایسا جرم کر دیا تھا کہ ان کو سزا ملی، ان کی کشتیاں ضبط ہو گئیں، اور ان کا کیا ہوگا؟ ان کا تو روزگار ختم ہو گیا۔ اب اس میں 3 باتیں ہیں جن کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ لوگ غریب تھے، لیکن غربت کے باوجود انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچانا اور جانا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، ان کو اور ان کے دوست کو مفت بٹھایا، نیکی کی۔ اب اس معاملے میں نیکی کرنا ہر ایک کے بس میں ہوتا ہے، لیکن جو شخص غریب ہو اور پہلے ہی اس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی اور غریب کی مدد کرے، لیکن انہوں نے اپنی غربت کے باوجود خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، انہیں مفت لے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، لیکن یہاں یہ یاد رکھیے احسان عربی میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے کسی پہ احسان کر دیا، بڑی مہربانی کر دی، نہیں۔ عربی میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی بھلائی کے کام کو بہترین طریقے سے کرنا۔ اب کسی غریب کو مفت کشتی میں بٹھا کے لے جانا بھلائی کا کام ہے، لیکن جب آپ خود غریب ہوں اور آپ کو بھی پیسے چاہیے اور آپ کسی کو مفت لے کے جائیں تو یہ آپ نے بھلائی کا کام بہترین طریقے سے کیا، اور اس کا بدلہ بھی بہترین ہے۔ اور اس سے بڑھ کے کیا بدلہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 پیغمبر بھیج دیے کشتی میں شگاف کرنے کے لیے، کشتی بچانے کے لیے۔ اب دوسرا حصہ سوال کا یہ ہوگا جی کہ جن لوگوں کی کشتیاں ضبط ہوئیں ان کا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، وہ ان کو بھی کسی نہ کسی طرح سے مدد کرے گا۔ آیت میں نہیں بتایا گیا کیسے مدد کی جائے گی، لیکن وہ رب ہے، وہ رزق دینے والا ہے، ان کے رزق کا بھی انتظام کر دے گا، اور وہ جو بادشاہ ہے نا اس کو بھی سزا ملے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، کہ وہ لوگوں کی چیزیں غصب کرتا پھرتا ہے۔ لیکن تیسری چیز بہت اہم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تو اس مشکل کے ساتھ بھی سب کے لیے آسانی۔ ان لوگوں کے لیے 2 آسانیاں پیدا ہو گئیں، کشتی ضبط نہیں ہوئی اور زیادہ کاروبار چلا۔ جن باقی لوگوں کی کشتیاں ضبط ہوئیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دگنی آسانی پیدا کرے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اور شرط ہے صبر۔ اگر آپ مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آسانی کے طور پہ جو مواقع پیدا کرے گا وہ آپ کو نظر ہی نہیں آئیں گے، اور ابلسا مایوسیت شیطان کی طرف سے آتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ ان لوگوں کے اندر چونکہ صبر تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی، کیونکہ اگر یہ صبر والے نہ ہوتے، اگر یہ نیکوکار نہ ہوتے تو کشتی میں شگاف دیکھ کے ہمت چھوڑ کے بیٹھ جاتے، کہتے اب کیا ہوگا، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، مرمت نہ کرتے،
اور وہ جو موقع آیا تھا جس میں اللہ تعالیٰ ان کو مزید رزق دینے والا تھا وہ ان سے ضائع ہو جاتا. تو چونکہ ان میں صبر تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس قسم کا انتظام کر دیا. باقیوں کے لیے کوئی اور انتظام کیا ہوگا جو ان کے مزاج کے مطابق ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ کی طرف سے جو آسانی آتی ہے وہ مواقع کی صورت میں آتی ہے. وہ آسمان سے تشت پہ رکھا ہوا کھانا اور پیسہ نہیں آتا، مواقع آتے ہیں. اور اگر صبر کیا ہو انسان نے، استقامت، صبر عربی میں استقامت کو کہتے ہیں، ڈٹ کے رہنا اور ہمت نہ ہارنا اور ہمت نہ چھوڑنا اور لگے رہنا متواتر صحیح کام کرنے میں. تو اگر انسان استقامت نہ دکھائے اور مایوس ہو کے بیٹھ جائے تو وہ مواقع آ کے گزر جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور ہم گلہ کرتے ہیں کہ میرے اوپر مصیبت آئی اور حل نہیں آیا. دوسرا سوال اور بہت اہم سوال، خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو قتل کیوں کیا؟ وہ اس کو ہدایت بھی تو دے سکتے تھے. اور بہت مناسب سوال ہے. اب یہاں پر ایک بات کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں کہ جب خضر علیہ السلام اس لڑکے کی کہانی سناتے ہیں تو کہتے ہیں فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس کے جو والدین تھے وہ مومن تھے. مومن سے بڑھ کے اچھا مسلمان تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو موقع تو ملا تھا ہدایت کا. جس کو والدین ہی مومنین دے دیے جائیں اس سے بڑھ کے کیا ہدایت ہوگی؟ جس دن سے وہ پیدا ہوا اس دن سے لے کے اس کے مرنے کے دن تک ہدایت ہی ہدایت تھی اس کے والدین کے ذریعے. لیکن اس ہدایت کے باوجود وہ لڑکا جو تھا وہ انتہائی باغی ہو گیا تھا اور اس کے چال چلن ایسے تھے جس سے لگ رہا تھا کہ وہ ظلم و ستم، جور و ستم ڈھائے گا. جو لفظ یوز ہوا ہے نا یرہقہما، اس کا مطلب ہے ظلم و ستم، جور و ستم. اور یہ ترجمہ بہت سے مترجمین نے کیا ہے، جس میں ڈاکٹر غالی ہیں، تقی الدین الہلالی ہیں، محسن خان ہیں، محمد مارماڈوک، ولیم پکٹ ہال بڑے مشہور و معروف مترجم ہیں، سیف الرحمن مبارک پوری ہیں، علی انال ہیں، طلال ہانی ہیں. یہ سب یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ ظلم و ستم اور جور و ستم ڈھانے والا تھا. اور ایک اور غلط فہمی بھی دور کیجیے، یہ لڑکا تھا، بچہ نہیں تھا. غلام کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس لڑکے کے لیے جو کہ لڑک پن میں ہو، جس کو ہم ٹین ایجز کہتے ہیں، لیکن ابھی بلوغت کی اس حد کو نہ پہنچا ہو جہاں وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. آج کل کے زمانے میں یہ 18 سال کی عمر ہے. 18 سال کے بعد آپ کا شناختی کارڈ بن گیا، ڈرائیونگ لائسنس بھی لے سکتے ہیں. 21 سال کی عمر میں اکثر ممالک میں آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں. تو کچھ ممالک میں بلوغت، جس کو فتح کہتے ہیں بالغ لڑکے کو، وہ 21 سال ہے. کچھ ممالک میں 18 سال ہے. ہمیں نہیں پتہ اس زمانے میں بلوغت کی عمر اس علاقے میں کیا پائی جاتی تھی، لیکن یہ لڑکا تھا جو ابھی اس حد تک نہیں پہنچا تھا 18 یا 21 سال کی عمر جہاں وہ اپنے فیصلے خود کر سکے، اپنے کاروبار کر سکے اور شادی کر سکے. لیکن اس حد تک یقیناً پہنچ گیا تھا جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ 15-16 سال کا ہو یا 17 سال کا ہو، کوئی بھی عمر کی ایسی حد ہوگی. یہ بچہ نہیں تھا. اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ اس کو نہ صرف کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اس کے والدین کے ذریعے، بلکہ اس کو موقع بھی دیا، وقت بھی دیا. کیونکہ پیغمبر کو جب قتال کا حکم دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ براہ راست قتال کا حکم صرف اور صرف پیغمبر ہی کو دیتا ہے، اس سے ہمیں پتہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پیغمبر تھے اللہ کے، تو وہ دیا جاتا ہے عذاب کی صورت میں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا بنی اسرائیل کی قتال کا جب انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ توبہ میں حکم دیا گیا کفار مکہ سے لڑنے کا. تو یہ ہوتا ہے عذاب اللہ کا. تو اس بچے کے لیے بھی یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا. اور عذاب کے بارے میں ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے شرائط بیان کی ہیں، اور آیت نمبر 117 میں شرط کیا ہے؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرْآنَ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ان کے ظلم پہ جب تک کہ وہ آپس میں اصلاح پسند ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہوں. تو اس لڑکے کو بھی اس وقت سزا دی گئی جب اس نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود و قیود کو پار کر دیا. اور یہاں پر اگلا سوال، تیسرا سوال آ گیا، اور سوال آیا اور بہت ہی مناسب، انتہائی ذہین قسم کا سوال، کہ اس کو ایک ایسے جرم کی سزا دی گئی جو ابھی اس نے کیا بھی نہیں تھا اور مستقبل میں کرنے والا تھا، کیونکہ آیت میں آتا ہے کہ اس نے ظلم و ستم کرنا تھا ماں باپ پہ آگے چل کے. تو ماضی کے جرم کی سزا تو ہوتی ہے،
اور حال کے جرم کی بھی ہوتی ہے، یہ مستقبل کے جرم کی سزا کیوں دے دے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف یہ کہا کہ آگے چل کے وہ ظلم و ستم کرنے والا تھا، یہ نہیں بتایا کہ اب تک کیا کر چکا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ راتوں رات انسان ظالم بن جائے، اس نے یقیناً اور بہت سے جرائم کیے ہوں گے، اور اب وہ اس حد تک آ گیا تھا جہاں اس کا ظلم و ستم اپنے ماں باپ کے خلاف ہونے والا تھا۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 117 سے ہمیں پتہ ہے کہ عذاب تبھی آئے گا، سزا تبھی ملے گی جب انسان کے ساتھ زیادتی کرنی شروع کرے۔ تو یہ کچھ کر چکا ہوگا، اگلا اللہ نے بتا دیا کیا کرنے والا تھا۔ یہ کیوں نہیں بتایا اللہ نے کہ پہلے کیا کر چکا تھا؟ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ پہلے کیا کیا جرائم یہ کر چکا ہے تو لوگوں نے اس کو حجت بنا کے دنیا میں قتل عام برپا کر دینا تھا، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا تھا اور کہنا تھا خضر علیہ السلام نے ان جرائم کی وجہ سے اس لڑکے کو مارا تو ہم بھی مار سکتے ہیں، لڑکوں کو بھی، بڑوں کو بھی، فتح کو بھی، غلام کو بھی، جو بھی لوگوں کے ہاتھ لگتا وہ خود ہی قاضی بن جاتے، خود ہی عدالت کھڑی کرتے اور خود ہی فیصلے سناتے۔ سوال نمبر 4 بہت دلچسپ ہے جی۔ سوال نمبر 4 یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہے اس کی تو تقدیر میں لکھا تھا کہ اس نے یہ کام کرنا ہے، برا ہونا ہے، تو اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اور یہ بہت عام سوال ہے، بہت پوچھا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ بنایا ہی اسے اللہ نے ایسا ہے تو اس نے تو یہی کرنا تھا، پھر اس کو سزا کس بات کی؟ تو یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمیشہ اچھی اور نیک فطرت پر پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر انسان کو اس نے اسلام کی فطرت پہ پیدا کیا۔ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ اسلام کی فطرت پہ، صلح کی فطرت پہ، امن کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ خاصیتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو بہترین طریقے سے اللہ نے بنایا، بہترین تقویم پہ کھڑا ہو جانا، صحیح کام کے لیے ڈٹ جانا نیکی پہ۔ لیکن اب سوال یہ اٹھے گا کہ بھئی اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوا؟ ثابت کر کے دیں، ہمیں کیا پتہ بچے کی کیا فطرت ہے؟ تو جناب سائنسدانوں نے ثابت کر دیا، ماہرین نفسیات نے بچوں کے اوپر بہت تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے نا اسی دن سے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ وہ دوسرے کے درد اور غم کو محسوس کرتا ہے۔ بچہ خوش ہے، دودھ پی رہا ہے، ہنس رہا ہے، اٹکیلیاں کر رہا ہے، آپ اسے گدگدی کر رہے ہیں یا سو رہا ہے، اس کو ایک اور بچے کی رونے کی آواز آئے گی، وہ رونا شروع کر دے گا۔ کوئی تک نہیں بنتی اس کے رونے کی، لیکن وہ روئے گا کیونکہ اس کو دوسرے کا درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان حق کے لیے، صحیح بات کے لیے، ہمدردی کے جذبے میں حفاظت کرنے کے لیے محافظ بن کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اس کی فطرت میں اللہ نے پیدا کیا۔ یہ باقی جانوروں میں آپ کو نہیں ملے گا، یا کم از کم اتنا نہیں ملے گا جتنا انسانوں میں ہے۔ باقی جانوروں میں کیا خصلتیں ہیں؟ وہ اپنی فکر کرتے ہیں، اپنی جان بچاتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں تب بھی۔ بلکہ جانوروں میں تو یہاں تک پایا جاتا ہے کہ کچھ جانور اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد مار دیتے ہیں، کچھ کھا جاتے ہیں۔ خاص طور پہ جو باپ ہوتے ہیں وہ اگر دیکھیں کہ بچے بہت زیادہ ہیں، اس سے مقابلہ کریں گے بڑے ہو کے، تو وہ ان کو کھا جاتا ہے، اور دوسرے جانوروں کے بچوں کو بھی مارتے ہیں اور کھاتے ہیں تاکہ وہ ان کے بچوں سے مقابلہ نہ کر سکیں۔ انسان کے اندر بچے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ دوسرے کے غم میں روتا ہے، اور یہ چیز دیکھی گئی تقریباً 19ویں صدی کے آخر میں، اور جرمن جو ہیں ڈاکٹر اور ماہرین نفسیات اور فلسفی، ان میں 2 نام ہیں، ایک روڈولف ہرمن لوٹزی ہے اور ایک رابرٹ وشر ہے۔ ان دونوں نے اس کے لیے خاص نام ایجاد کیا، اس کو کہنے لگے آئن فلونگ، جس کا مطلب ہے دوسرے کی کسی چیز کو محسوس کرنا۔ انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ کیا گیا جناب ایمپتھی کے نام سے۔ اب یہ ایمپتھی کیا ہے؟ اردو زبان میں ہمدردی کا لفظ اس کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمدردی سمپتھی ہے۔ یہ اس سے اگلا ایک قدم ہے جو صرف انسانوں میں خاص طور پہ بدرجہ اتم پایا جاتا ہے، یہ ہے دوسرے کا درد محسوس کرنا۔ اس کو نام دیا گیا ہے اردو زبان میں ہم دلی، یعنی ایک دل ہونا۔ یہ بالکل نیا لفظ ہے، شاید اس سے پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ تو یہ ہمدردی سے اوپر کا درجہ ہے، سمپتھی سے اوپر ایمپتھی ہے، اور یہ ہے ہم دلی، دوسرے کے درد کو اپنے دل میں محسوس کرنا۔ اور کس میں ہے جناب؟ بچوں میں۔ کب ہے؟ پیدا ہوتے۔ اب جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ مزید بہتر ہوتا جاتا ہے۔ جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر سمپتھیٹک ڈسٹریس اور موٹر میمکری آ جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہے
کہ جیسے ہی وہ دوسرے بچے کو روتا دیکھے گا نا تو اس کی تکلیف کو سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ مثلاً کسی بچے کی انگلی دکھی ہے تو یہ بچہ کیا کرے گا، اپنی انگلی منہ میں ڈال کے دانتوں سے چبا کے دیکھے گا کہ درد کیسا ہوتا ہے، تاکہ اس کی تکلیف کو سمجھ سکے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میں ایک الگ سے انسان ہوں، اسے بس یہ پتہ میں ہوں، پر اسے یہ نہیں پتہ کہ میں کون ہوں، دوسرا انسان کیا ہے، لیکن اس کے اندر ہمدلی، ایمپتھی کوٹ کوٹ کے بھری ہے۔ 1 سال کی عمر میں اس کو پتہ چل جاتا ہے میں الگ انسان ہوں، تو وہ اب خود اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے دیکھتا ہے کہ یار یہ تکلیف کیسی ہے، یہ کیوں رو رہا ہے بچہ، اس کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے۔ اور جب اس سے بڑا ہو جاتا ہے تو مزید اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس چیز کو نشو نما کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کرتا ہے، ایک بچہ رو رہا ہے تو اس کے پاس جائے گا، اسے جا کے کہے گا نہیں رو، چپ ہو جاؤ، اس کی مدد کرے گا، اس کی چیزیں اٹھا کے اسے دے گا، اس کی توجہ مبذول کرائے گا، اپنا کھلونا لا کے دیا، یہ دیکھو وہ کھڑکی کے باہر دیکھو۔ اچھا، پھر اس کو براہ راست کہے گا چپ کر جاؤ، نہیں رونا۔ کبھی کبھی بچے کیا کرتے ہیں، اپنی ماں کو، بہن کو، کسی کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ دیکھو بچہ رو رہا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئیں گے ایک روتے ہوئے بچے کے پاس، بول بھی نہیں سکیں گے، لا کے آپ کو کھڑا کر دیں گے، یہ رو رہا ہے اس کو تسلی دو۔ اور کبھی اس کو گلے سے لگائیں گے، کبھی اس کو پیار کریں گے، کبھی دھمکی دیں گے، چپ کر جاؤ، مت رو، ڈائریکٹ کمانڈز ہوں گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اکثر انہوں نے خود ہی وہ فتنہ شروع کیا ہوتا ہے، وہ جو بچہ رو رہا ہوتا ہے وہ اسی کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے جو اس کو تسلیاں دے رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس نے رونا شروع کیا، ہمدردی، ہمدلی کا جذبہ پیدا ہو گیا اور اس کی کوشش ہے کہ نہ روئے۔ یہ ہے انسان کے اندر اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت جس پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا جانوروں میں یہ چیز نہیں ہے، اور اس درجے کی تو ہرگز نہیں جو ہمارے اندر ہے۔ اور جانور کیا کرتے ہیں، بچوں کو مار دیتے ہیں، اپنوں کو بھی دوسروں کو بھی۔ لیکن پھر ایک اور بات بھی سوچئے گا، ہم انسان اس سے بھی بدتر کرتے ہیں۔ کیا ہم بچوں کو نہیں مارتے؟ کیا ہم بم نہیں گراتے؟ کیا ہم گولیاں نہیں مارتے؟ چھوٹے بچوں کو کتنے واقعات ہوئے، فرعون نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے بچوں کو مروایا۔ آپ کے پاکستان میں کیا ہوا، آرمی پبلک سکول میں بے گناہ بچوں کو مارا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین تقویم پہ پیدا کیا، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر وہ اس سے بدترین ہو گیا، جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اس طرح تو جانور بھی نہیں مارتے چن چن کے، ٹارگٹ کر کے، اس طرح تو کارپٹ بمبنگ جانور بھی نہیں کرتے۔ ہیروشیما ناگاساکی پہ بم گرا دیے، 2.5 لاکھ لوگ مار دیے، اتنے بڑے پیمانے پہ تو کوئی جانور بھی قتل عام نہیں کرتا جو انسان کرتے ہیں۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اور یہ جو لڑکا ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اور جہاں سے یہ ساری بحث شروع ہوئی، یہ خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے بہت شروع کی عمر میں ہی اسفل سافلین کے راستے پہ چل نکلا ہے۔ اور یہی تقدیر کا دوسرا پہلو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی تقدیریں بنا کے انہیں اختیار کرنے کا حق ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ اب ہماری مرضی ہم کیا کرتے ہیں، اور ہم جب صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو ہم احسن تقویم پہ ہوتے ہیں، اور جب غلط راستے پہ چلتے ہیں تو اسفل سافلین ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 5، اور یہ بڑا منفرد سوال ہے، میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں آئی۔ اس میں سوال یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اگلا بچہ بھی اچھا ہوگا، نیکوکار ہوگا، تو اللہ تعالیٰ پہلے بچے کو بھی نیکوکار پیدا کرتے۔ اور جناب اس کا بھی حل یہی ہے کہ ہاں، نیکوکار تو سب بچوں کو پیدا کیا جاتا ہے، اور خضر علیہ السلام نے گارنٹی نہیں دی اگلے بچے کے نیکوکار ہونے کی۔ اس کے والدین کو جو دوسرا بچہ ملے گا اس کے بارے میں کہا ہے خیرم منہ زکاتً و اقرب رحمہ، وہ رحمت کے قریب ہوگا، امید ہے کہ وہ رحمت کے قریب ہوگا۔ کتنا قریب ہوگا یہ نہیں پتہ ہمیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دے گا اس کی تقدیر کہ اب تمہاری مرضی ہے کتنا قریب ہوتے ہو رحمت کے۔ اس کو پیدا اچھے گھر میں کیا، مومنین ماں باپ کے ہاں، اس کی تربیت اچھی ہوگی، حالات اچھے ہوں گے، اس کی فطرت نیک ہے جیسے ہر انسان کی اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اس کے بعد امید ہے کہ وہ رحمت کے زیادہ قریب ہوگا اس کی نسبت۔ سوال نمبر 6 بھی جو ہے وہ ان تمام سوالوں کا ایک طرح سے مرکب ہے کہ جو لڑکے کی موت ہے یہ ایک انتہائی تکلیف دہ چیز ہے اور اس کی سمجھ نہیں آ پا رہی، اور یہ وہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دل میں پیدا کر کے ہمیں باقی جانداروں میں ممتاز کیا ہے۔ دس از ایمپتھی، اس کو کہتے ہیں ایمپیتھک ڈسٹریس، ہم دلی میں بے چین ہو جانا۔ ایمپیتھک اینگر بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا، تو بچے سے جب بڑے کے عمر میں جاتے ہیں اور اگر ہم صحیح راستے پہ چلتے رہیں تو پھر یہ ہوتا ہے ہمیں دوسرے کی تکلیف دیکھ کے غصہ آتا ہے،
آپ خبریں دیکھتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، ستم ہو رہا ہے، آپ کا بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں میں خبریں نہیں دیکھوں گا، میرا بلڈ پریشر اوپر جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ خاص تقویم ہے جس پہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ آپ برائی کے خلاف، انسان کے حق کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، جب اس لڑکے کو مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام انتہائی بے چین ہو گئے، انہوں نے کہا تو یہ بہت بڑا ظلم کر دیا، ایک بے گناہ لڑکے کو مار دیا۔ مسئلہ کیا تھا؟ انہیں پتہ نہیں تھا کہ لڑکا بے گناہ ہے یا نہیں، انہوں نے یہ سوچ لیا، سمجھ لیا کہ یہ بے گناہ ہے۔ لیکن اس چیز کو، اس لڑکے کی موت کو 4 تناظر میں دیکھنا پڑے گا۔ پہلا، نمبر 1، موت کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں موت زندگی کا اختتام ہے۔ موت کو اللہ تعالیٰ کیسے بیان کرتے ہیں کہ موت ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف جانا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اور واپس اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور بعض اوقات موت جو ہے وہ اللہ کی رحمت بن کے بھی آتی ہے، خاص طور پہ اس انسان کے لیے جو بہت تکلیف میں ہو۔ ہمیں پتہ ہے بیماریوں میں، تکلیفات میں انسان اس قدر اذیت میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیے زندگی ایک کرب بن کے رہ جاتی ہے، اور موت ان کے لیے اس کا نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور پھر ہر انسان نے مرنا ہے، کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ یہ ظلم نہیں ہے اگر کسی کی زندگی ختم ہو جائے، کیونکہ ختم سب کی زندگی ہونی ہے، سب کے لیے یہ فیصلہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، ہم سب مانتے ہیں، لیکن یہ دن بدلا جا سکتا ہے۔ عمومی طور پہ موت کا وقت اور دن مقرر ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں خصوصی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا تو ان کو اپنی تمام اولاد کی روحیں دکھائی گئیں، تو وہ روحوں کو دیکھ رہے تھے، ایک روح بہت چمک رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا یہ کس کی روح ہے؟ تو کہا کہ یہ آپ کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا داؤد علیہ السلام، پیغمبر ہوں گے، ان کی روح ہے۔ اور قرآن مجید میں خلیفۃ الارض کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، خلیفہ کا صیغہ جو استعمال کیا ہے وہ صرف 2 لوگوں کے لیے کیا ہے، آدم علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے لیے۔ تو ان کو داؤد علیہ السلام بہت پسند آئے، ان کی روح دیکھی بہت اچھی لگی۔ بچوں میں جیسے آپ کوئی ایک بچہ بہت پیارا لگتا ہے آپ کو، تو کہنے لگے میں انہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میری زندگی کے 40 سال اسے دے دو، تو دے دیے۔ اب جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آئے تو حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرے تو 40 سال رہتے ہیں، تو ملک الموت نے کہا نہیں، وہ آپ نے تحفے میں دے دیے تھے داؤد علیہ السلام کو، تو آپ کا وقت پورا ہوا۔ اب یہاں دیکھیے، آدم علیہ السلام کی موت کا دن 40 سال پیچھے آ گیا، داؤد علیہ السلام کی موت کا دن 40 سال آگے چلا گیا، اللہ تعالیٰ سے التجا دعا کرنے کی وجہ سے۔ تو موت ٹل سکتی ہے، دعا موت کو ٹال سکتی ہے، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اب دوسرا پہلو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اس کا کہ کچھ چیزیں جو زندگی میں اٹل ہیں، موت اکثر اٹل ہوتی ہیں، میں نے کہا کبھی کبھی ٹل بھی جاتی ہے لیکن اکثر اٹل ہوتی ہے۔ جو چیزیں زندگی میں اٹل ہیں نا، وہ ہو کے رہتی ہیں، لیکن کیسے ہوں گی یہ اللہ ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو غلط رستے پہ رکھیں اور تکلیفوں میں ڈالیں اور اپنی صحت کا خیال نہ رکھیں تو موت انتہائی کربناک، دردناک ہو سکتی ہے، اور اگر ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں تو اس کا کرب، اس کا درد کم ہوگا۔ تو کیا ہوگا اللہ کے ہاتھ میں، لیکن کیسے ہوگا میرے اور آپ کے ہاتھ میں۔ اب اس لڑکے کے معاملے میں ممکن ہے کہ اس دن اس کی زندگی کا آخری دن لکھا ہو، اس کو موت آنی ہو، لیکن اگر وہ یہ غلط رستہ نہ اختیار کرتا جس کے اوپر وہ ظلم و ستم کرنے جا رہا تھا اپنے ہی ماں باپ کے اوپر، تو ہو سکتا ہے کہ ایک قدرتی موت مرتا جس میں تکلیف نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ اس نے ایک غلط رستہ اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بنا کے بھیجا اس کے اوپر موت کو، ایک پیغمبر کے ہاتھوں۔ یہاں تقدیر کو ایک اور پہلو سے بھی سمجھیے گا۔ اب موت کے لحاظ سے تو ہم نے بات کی، لیکن عام زندگی کے معاملات میں بھی آپ کو تقدیر ایک پہلو سے سمجھاتا ہوں کہ کچھ چیزیں تقدیر میں اٹل ہیں۔ مثلا آپ کا رزق اٹل ہے، کتنا آپ کو ملے گا جو آپ کھائیں گے وہ اٹل ہے۔ اب یہاں پہ یہ حضرت علی کا قصہ ہے۔ حضرت علی ایک دوسرے شہر میں گئے تو گھوڑا تھا، گھوڑے کے اوپر زین تھی، تو وہاں نماز کے لیے جانے لگے تو ایک شخص کو کہا کہ میرے گھوڑے اور زین کا خیال رکھنا، میں تمہیں اس کے بدلے میں کچھ اجرت دے دوں گا۔ نماز پڑھ کے واپس آئے تو گھوڑا تو وہیں تھا، زین غائب تھی۔ وہ بندہ چوری کر کے لے گیا، گھوڑا نہیں لے کے گیا کہ شاید پہچانا جائے گھوڑا حضرت علی کا گھوڑا ہے، لیکن زین اٹھا کے لے گیا۔ تو وہ بازار گئے نئی زین خریدنے کے لیے، تو جب بازار پہنچے تو ایک دکان پہ دیکھا کہ وہی والی لٹکی ہوئی ہے سامنے دیوار پہ، تو انہوں نے دکاندار سے کہا کہ یہ مجھے بیچ دو، کتنے کی بیچو گے؟ تو اس نے کہا جی آپ سے جھوٹ نہیں بولتا، ابھی ایک شخص 3 درہم میں بیچ کے گیا ہے تو آپ 3 درہم میں لے جائیں۔ تو حضرت علی نے کہا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میں نے سوچا تھا کہ اس شخص کو 3 درہم اجرت دوں گا گھوڑے اور زین کی رکھوالی کرنے میں،
تو دیکھیں اس کی تقدیر میں اللہ نے 3 دھرم اس دن لکھے تھے، لیکن کیسے حاصل کرنا تھا یہ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ تو یہ بات تقدیر میں یاد رکھیے گا کہ تقدیر کے جو اٹل فیصلے بھی ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں، چاہے اچھے ہوں یا بہت اچھے نہ ہوں، مشکلات ہوں یا آزمائشیں ہوں، لیکن وہ کیسے حاصل ہوں گے اور وہاں تک آپ پہنچیں گے کیسے، یہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے۔ تیسری چیز، موت کو ہمیشہ سزا نہ سمجھیں، کبھی کبھی موت آپ کے لیے بھی بھلائی کا سبب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی سزا بھی آپ کے لیے بھلائی کا سبب ہوتی ہے۔ مثلا آج کل کے زمانے میں بھی اگر کوئی نوجوان لڑکا جس کی 18-21 سال عمر نہیں، وہ کوئی بہت بڑا جرم کر بیٹھے تو اسے کیا کرتے ہیں، اسے جووینائل کریکشنل فیسلٹی میں لے جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں جووینائل اوفینڈر، اور اس کے لیے خاص جگہ بنائی ہے، اس کو معاشرے سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں بھی کیوں ایسا کیا جاتا ہے کہ اگر وہ معاشرے میں رہے گا تو مزید ظلم و ستم کرے گا، اور یہ لڑکا بھی ظلم و ستم کرنے والا تھا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے معاشرے سے الگ کر دیا اور اپنے پاس بلا لیا۔ چوتھا پہلو اس لڑکے کی موت کا، یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک بڑا خاص قسم کا معاملہ تھا، یہ عمومی معاملہ نہیں تھا، یہ ہر انسان کے ساتھ ایسے معاملے نہیں ہوتے۔ یہ ایک ایسا لڑکا ہے جس کو اللہ نے اچھی فطرت پہ پیدا کیا، ہر انسان کو اچھی فطرت پہ پیدا کیا، ہمدلی، ہمدردی، ایمپتھی، سمپتھی، سب کچھ بنا کے ہمارے اندر اللہ نے پیدا کیا، اور اس کو ماحول دیا بہت اچھا۔ امریکہ میں ایک تحقیق ہوئی، تقریباً 10,000 کے قریب ایسے لڑکے جنہوں نے جرائم کیے تھے، ان کے اوپر انہوں نے تحقیق کی، انہیں پتہ چلا کہ ان میں سے صرف 6% ایسے ہیں جو بار بار جرم کرتے ہیں۔ 10,000 میں سے صرف 6% تھے جو بار بار جرم کرتے، باقیوں سے ایک آدھ بار جرم سرزد ہوا، لیکن یہ 6% آگے چل کر 71% قتل اور تقریباً 69-70% زخمی کرنے والے حملے، ایگریویٹڈ اسالٹس کرتے ہیں۔ اور ان کے اندر دیکھا گیا کہ ان کے گھروں کا ماحول بہت خراب تھا، گھروں سے صحیح ماحول، صحیح تربیت نہیں مل رہی تھی انہیں، اس وجہ سے یہ کر رہے تھے۔ ایسے لوگوں کو سائیکوپیتھ یا سوشوپیتھ کہا جاتا ہے، اور ان کا اگر متواتر ایسا ہی رہے چال چلن تو یہ آگے جا کے مزید برے کام کرتے ہیں اور پھر رک نہیں پاتے۔ اب اس لڑکے کو تو گھر سے بہترین ماحول ملا ہے، اس کے باوجود یہ غلط رستے پہ چلا ہے اور چلے ہی جا رہا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو تاریخ میں سے مثال دوں گا اس چیز کی، جس کو ہم جووینائل کرمنلز کہتے ہیں، جو لڑکپن میں لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو تاریخ میں پہلی مثال آپ کو میں دوں گا، اور یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، چنگیز خان کی۔ چنگیز خان 14 سال کا تھا جب اس نے پہلا قتل کیا، اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کیا اپنے سگے بھائی کی مدد سے، اور بعد میں جا کے اس نے پوری دنیا میں قتل عام کیا، اور انتہائی ظالم شخص تھا، لیکن اس کے ظلم کی حد آ کے رک جاتی تھی اپنے خاندان پہ، خاص طور پہ ماں کے معاملے میں۔ ماں کے معاملے میں یہ حال تھا کہ اس کے اوپر دشمنوں نے حملہ کیا، ایک گھوڑا تھا اس کے پاس جس پہ ایک انسان کو بچا سکتا تھا، اس نے بیوی کو چھوڑا اور ماں کو بچا کے لے گیا۔ اس کی بیوی کو دشمن اٹھا کے لے گئے، 1 سال بعد وہ جا کے اسے چھڑا کے لا سکا، لیکن اسے ماں کے معاملے میں کوتاہی نہیں کی۔ یہ لڑکا، اس کے ظلم کی ابتدا اس حد سے ہو رہی ہے جہاں پہ چنگیز خان کا ظلم آ کے رک جاتا ہے، اور چنگیز خان کی بھی ظلم کی وجہ یہ کہ وہ لڑکپن میں ہی مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث ہو گیا، اور یہ لڑکا بھی اپنے لڑکپن میں اس حد کا ظلم و ستم ڈھانے والا تھا جو چنگیز خان نے بھی نہیں ڈھایا۔ دوسری مثال دیتا ہوں آپ کو تیمور لنگ کی۔ تیمور لنگ کو ہم تیمور لنگ کہتے ہیں، اس کے منہ پہ لوگ اسے امیر تیمور اور سیف اللہ اور کیا کیا القاب سے نوازا کرتے تھے، پیٹھ پیچھے اسے تیمور لنگ کہتے تھے کیونکہ لنگڑا تھا۔ اب لنگڑا کیسے ہوا؟ وہ لڑکپن میں، اسی لڑکے کی عمر میں، اس نے ایک چھوٹا سا جتھا بنایا ہوا تھا چوروں کا، اور یہ چوریاں کرتے تھے، جا کے بھیڑیں چوری کی، جانور چوری کیے، اور اسی ایک چوری میں کسی نے اس کو 2 تیر مارے جس سے اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی، اور یہ ساری عمر لنگڑا کے چلتا رہا۔ بڑے ہونے پہ اس شخص نے دنیا کی 5% آبادی تہہ تیغ کر دی۔ یہ دنیا کی 5% آبادی ہے، اور ساری کی ساری تہہ تیغ کہاں کی؟ اسلامی دنیا میں۔ اسلامی دنیا میں اس نے اتنے لوگ مارے کہ ہر 4 میں سے 1 مسلمان اس کے ہاتھوں قتل ہوا، ہر 4 میں سے 1۔ آج کل کی تعداد کے لحاظ سے دیکھیں نا تو کوئی 35 کروڑ انسان بنتے ہیں، اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں جو آبادی اس وقت تھی اور آج کی، تو 35 کروڑ کے قریب لوگ
آج کل کی آبادی کے لحاظ سے اس نے تہ تیغ کیے، لیکن اپنی ماں اور خاندان کے معاملے میں یہ بھی بہت ہمدرد تھا، ماں کی عزت کرتا تھا، وہ جو چوریاں کرتا تھا اسے ماں کو لا کے دیتا تھا۔ اب سوچئے کہ جہاں چنگیز خان اور تیمور لنگ کے ظلم کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے آگے اس لڑکے کے ظلم و ستم کی ابتدا ہو رہی ہے ماں باپ سے۔ تو اس کو اگر وہ مواقع زندگی میں ملتے تو یہ کیا کرتا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا؟ تیمور لنگ اور چنگیز خان سے کتنی نفرت ہے لوگوں کو، تو اس سے کتنی شدید نفرت ہوتی لوگوں کو جو اپنے ماں باپ تک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کی اپنی زندگی انتہائی تلخ گزرتی، یہ کبھی خوش نہ رہتا، اور یہ مزید ظلم و ستم، مزید برائیاں کرتا رہتا غصے کے عالم میں، کیونکہ لوگ اس سے شدید نفرت کرتے۔ تو یہ تھے سوال و جواب۔ اگر آپ کے ذہن میں مزید سوال ہوں تو برائے مہربانی ضرور کیجیے گا، اور اگر ان سوالوں کی بھی کسی جواب سے آپ کی تشفی نہیں ہوئی تو وہ بھی بتائیے گا۔ میں انشاءاللہ حتی الوسع کوشش کروں گا کہ جو میرے پاس محدود علم اور سمجھ ہے اس کے مطابق بہتر طریقے سے ان کا جواب دے سکوں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔